اے یہودیوں، تم پر ضروری ہے کہ اپنے دشمنوں کو قتل کرنے میں کبھی نرم نہ پڑو اور ان پر ترس نہ کھاؤ، تاکہ عربی نامی کلچر کی چیز ختم کر دیں اور اس کے کھنڈروں پر اپنی تہذیب کھڑی کریں۔ فلسطینی محض کیڑے ہیں جن کو ختم کر دینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ الفاظ یہودیوں کے سابق وزیر اعظم منانم بیگن کی کتاب انقلاب میں درج ہیں۔ اس ظلم و ستم گر کے مرید آج پوری دنیا میں جمہوریت اور سیکولرزم کی آڑ لے کر یہودی صحیفے پروٹوکول کی گردان کر رہے ہیں۔ اس کی تمہید پر پہلے پروٹوکول کے اندر کہا گیا ہے کہ دنیا کی حکومت کے لیے بہتر نتائج وہ ہوتے ہیں جو تشدد اور دہشت گردی سے حاصل کیے جاتے ہیں، نہ کہ اکیڈمک اور علمی بحثوں سے۔ یہودی غنڈے اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہیں اور اس تشدد اور دہشت گردی سے جو چاہتے ہیں حاصل کرتے ہیں۔ حاصل کرنے کی چاہت میں نہ ان کی نظروں میں حقوق انسانی کی پامالیاں کچھ معنی رکھتی ہیں اور نہ اپنی جمہوریت کی دھجیاں اڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں اور ان سے پوچھنے کی کوئی ہمت نہیں کرے گا کہ بتانا کہ تم نے عراق میں تیل پر قبضہ کرنے کے لیے کتنے لاکھ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور افغانستان کو تم نے اس لیے زمین بوس کر دیا کیونکہ اس میں اسلام کے نام لیوا موجود تھے۔ یہ تمہاری نظروں میں کھٹکتا تھا۔ تم نے 34 دن اور رات لبنان پر موجود ٹیکنالوجی اور انتہائی تباہ کن ہتھیاروں سے قہر برپا کر کے بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد کر دیں۔ ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے بگرام، ابو غریب اور گوانتانامو بے کو مسلمان مردوں اور عورتوں سے بھر دیا ہے اور ان پر تشدد کے نت نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں۔ کبھی مردوں کی داڑھیوں کو ماچس کی تیلی سے جلایا جاتا ہے، کبھی ان چند مسلمانوں کے سامنے قرآن پاک کی توہین کی جاتی ہے، کبھی عورتوں پر کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ تاکہ کپڑے پھٹ کر ان کے پاک جسموں کو بے پردہ کر دیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ان کی بلی یا کتا جس کا یہ باضابطہ جنم دن مناتے ہیں اچانک کسی کار ایکسیڈنٹ میں مارا جائے تو اقوام متحدہ کی دیواریں ہلا دی جاتی ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے، کیونکہ دہشت گردوں نے مغربی کتے کو مار دیا ہے۔ مگر ان کی طرف سے کسی ملک کے سارے انسانوں کا قتل کر دیا جائے تو سارے مغرب کو سانپ سونگھ جاتا ہے، ذرائع ابلاغ خاموش ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ غرض یہ کہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ ان کے حواری وائٹ ہاؤس میں بھی ہیں اور اقوام متحدہ میں بھی، جس کا یہ پورا فائدہ اٹھا کر صرف ایسا کھیل کھیلنے کے شوقین بن چکے ہیں کہ جس کا اسکرپٹ اور کلائمیکس خون سے لکھا جاتا ہے۔ یہی خونی کھیل ان لوگوں نے فلسطین میں کھیلا اور اس محیب داستان کی ابتدا فلسطینیوں کے خون سے لکھی گئی اور انتہا معلوم نہیں کیا ہوگا۔ اب یہ امتحان صرف فلسطینی مسلم کا ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مسلمان کے ایمان کا امتحان ہے کہ وہ اپنے قبلہ اول کی حرمت اور اپنے بھائیوں کی عزت کے لیے کب جاگتا ہے اور کون اس مشکل وقت میں اپنے مظلوم بھائیوں کا ساتھ دیتا ہے، ان کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، آئیں سب مل کر یہودیوں کی اس صفاقی کو بے نقاب کریں اور جتنا ممکن ہو ہر پلیٹ فارم پر فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے حق میں آواز بلند کریں۔